ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ سید صاحب، جو ہوگا جوڈیشری سے ہوگا. دیکھیں ایک تو بڑی عجیب سی بات ہے، انہوں نے بالکل کیانی صاحب کا اسپوک پرسن بن کر جو ہے نا بات کی ہے، سارے ان کے اسٹیٹمنٹ کی وضاحتیں بھی دی ہیں، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کس طرح کا ہے، ایک تو بڑی عجیب سی بات ہے. اس میں عجیب آپ ابھی اپنے لیڈر کی وضاحتیں کریں گے. نہیں میں تو ریپرزینٹ کر رہا ہوں نا جی وہ پیپلز بھی پارٹی تو کو. فوج ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اچھا تو میں تو آفیشلی کر رہا ہوں. چلیے. اچھا دوسری بات یہ بڑی عجیب سی بات انہوں نے کہی، جس کو آپ نے کہا بڑی خطرناک بات ہے. ان کو کیسے پتا ہے کہ سپریم کورٹ کیا کرنے جا رہا ہے؟ جس طرح آپ کو پتا ہے. نہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری سوچ ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم سوچ رہے ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ بات ٹھیک ہے. ہمارے اچھا میں یہ کہتا ہوں وکیل صاحب بیٹھے ہیں، ان کو بتائیں گے کہ یہ کیا پروگریشن آبویس ہے یا نہیں، لیکن آپ پہلے بات کر لیجیے. ہمارے جو خدشات ہیں، اس کا مطلب ہے وہ درست ہے نا. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے جو کل بات کہی تھی، مجھے نہیں پتا انہوں نے شاید اس کو سمجھے نہیں ہیں، تو سمجھدار آدمی ہیں. اور ہمارے فوج کے اکثر ریٹائرڈ جنرل 60 سال کے بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں، پھر ان کو جمہوریت کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے، ان کو جو ہے لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کا بھی خیال آ جاتا ہے. میں آن لائٹ نوٹ میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، طنز کی ڈگری میرے پاس ہے. میں تو سچ بتا رہا ہوں، میں تو سچ بتا رہا ہوں نا، آپ کو حقیقت نہیں ہے. آپ سارے جنرل اٹھا کے دیکھ لیجیے، چاہے وہ اب ایم این ایز بن گئے ہوں، کچھ سینیٹرز بن گئے ہوں، کچھ منسٹرز رہے، وہ جمہوریت کے چیمپئن بن جاتے ہیں. جب فوج میں ہوتے ہیں پھر یہاں جو حشر کیا ہوتا ہے انہوں نے جمہوریت کا، پارلیمنٹ کا، وہ سارا اپنی جگہ. لیکن جنرل صاحب بڑے سمجھدار آدمی، مجھے نہیں سمجھ آئی دو چار باتیں انہوں نے بڑی عجیب عجیب کہی. یہ کہنے لگے کہ جی پرماننٹ ہیں ادارے فوج کے، پرماننٹ ہے سپریم کورٹ. بھائی پارلیمنٹ کو بھی پرماننٹ ہونا چاہیے. یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ آج جیسے لوگوں کی وجہ سے اس ملک میں پارلیمنٹ پرماننٹ نہیں رہی. یہ بات ٹھیک ہے کہ پرائم منسٹر آتے رہتے ہیں، صدر آتے رہتے ہیں، اسی طرح چیف جسٹس اور آرمی چیف آتے جاتے رہتے ہیں. دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں جو کونڈولیزا رائس نے اپنی بک میں لکھا ہے، دیکھیں وہ تو بڑی پازیٹیو بات اس نے لکھی ہے کہ اس ملک میں ڈیموکریٹک سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے کوشش کی کہ جنرل مشرف جو ہیں وہ پیچھے چلے جائیں اور کسی طرح الیکشنز ہو جائیں، فیئر الیکشنز ہو جائیں، پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں، اور ساری چیزیں، اس میں کوئی بری بات تو نہیں تھی. دوسری بات این آر او کو بات عرض کر سکتا ہوں صاحب، وہ میری پھپھی کی بیٹی لگتی ہے جو وہ میرے ملک کے مسائل حل کر رہی تھی، یا میری محبت نامہ مارا جا رہا ہے. نہیں میری غلط ہے. یہ جنرل صاحب جب بنے ہوئے تھے یہاں پر ڈی جی آئی ایس آئی اور افغان جہاد میں یہ بھر بھر کے یہاں سے لوگوں کو بھیج رہے تھے، اس وقت یہ کس کے کہنے پہ بھیج رہے تھے؟ یہ تو برے لوگ ہیں. نہیں بات برے لوگ نہیں میرے بھائی، آپ تو بھلے لوگ ہیں نا، کر رہا ہوں نا آپ ان کے پاس ڈیل کیوں کرنے گئے تھے؟ عرض یہ ہے کہ اگر اس ملک میں، یا میں آپ کو مثال یہ دوں کہ آپ کے گھر پہ کوئی قبضہ کر لے، توپیں ٹینک لے کے بیٹھ جائے، آپ اس کو کیسے خالی کرائیں گے؟ امریکہ کے پاس اگر کوئی بھی خالی کرا کے دے گا میرے گھر کی، اگر مجھے پوزیشن دلائے گا، میں تو کہوں گا کہ میں دلاؤ، میرا رائٹ ہے، میرا رائٹ ہے. میں 2 لمحے آپ سے مباحثہ کر لوں، 2 لمحے آپ سے. جی معذرت ہے، میرا کام نہیں ہے. لیکن جب آپ جا کے ان سے کہیں گے کہ میرا گھر خالی کراؤ، تو اگر آپ علاقے کے بدماش کے پاس جائیں کہ میرے گھر پہ قبضہ ہو گیا خالی کراؤ، تو کہے گا کرا تو دوں گا بھیا، بدلے میں کیا دیتا ہے؟ تو بدلے میں کیا کیا دیا این آر او کے؟ نہیں این آر او کے بدلے میں کچھ بھی کچھ تو دیا ہوگا. محبت میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں نا اس کی. دیکھیں اس ملک کے اندر جب جب آمریتیں آئی ہیں تو ملک پیچھے ہی گیا ہے. یہاں ان کا کیا تعلق؟ نہیں ان کا تعلق ہے نا جی. اگر اس ریجن کے اندر اگر حالات خراب ہوتے ہیں اور پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی رہتی ہے تو ساری دنیا پریشان تو ہوتی ہے. یہاں پر اگر جہادی اور ایکسٹریمسٹ بڑھتے ہیں. ابھی کون سے حالات اچھے ہیں؟ یہ بھوک اور مفلس ننگی قوم دنیا کو خوش کر رہی ہے. میرے بھائی اگر جنرل مشرف کا دور نہیں آتا، اگر جنرل جاولک کا دور نہیں آتا، تو شاید ہم اس عذاب میں نہیں ہوتے. خوشحال زمانہ تھا. 4 سال کی بات کریں، کہیں نہ کہیں جا کر ریئلائز کر لیتی ہیں وہ چیزیں، یہ قوتیں 4 سال کی بات کریں نا. دوسری بات دیکھیں میں آپ سے کر رہا ہوں کہ این آر او جب آیا تھا، مجھے نہیں پتا، مجھے خود اپنے لوگوں پہ بھی حیرت ہوتی ہے جو این آر او کو ڈیفینڈ نہیں کرتے ہیں. کیا میں نے پہلے بھی شاید آپ کے ساتھ کہا ہے کہ جن لوگوں نے آرٹیکل 6 کی وائلیشنز کی، وہ این آر او نہیں ہے. وہ معافی کرا کے اپنی خود سے معافیاں کرا کے چیف جسٹس بن کے بیٹھ گئے، وہ این آر او نہیں تھا. نواز شریف ایک سیکنڈ مجبور کر رہے ہیں. نہیں ایک سیکنڈ میں آپ کو 2-3 کیٹیگریز بتا دوں. بتائیے. ایک لوگ وہ تھے جن کو سزائیں ہوئی، وہ تو چور تھے، بے ایمان تھے. چھوڑے اپنی صرف اپنی بتائیں. آپ مجھے مکمل کرنے دینا. آپ اپنے آپ اپنا موازنہ نہ کیجیے. آپ میں اپنا نہیں موازنہ تو کروں گا. نہیں کریں بھائی. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے کم برے ہیں، وہ بہت برے تھے. ارے وہ تو برے تھے، نکال مار کے. آپ بتائیے. مجھے پورا کر لینا. آپ مجھے آدھے میں روک دیتے ہیں میری بات، کیونکہ وہ دوسروں کی باتیں نہ کریں، اپنی بتائیں. نہیں میں آپ کو کیسے ثابت کروں گا کہ این آر او ٹھیک تھا؟ این آر او ٹھیک نہیں تھا. میں آپ سے کیسے ثابت کروں گا؟ میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں این آر او ٹھیک تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں این آر او ٹھیک تھا. کیسے ٹھیک تھا؟ اس لیے ٹھیک تھا کہ بھائی میرے یہاں پر کچھ لوگ وہ تھے جن کے اوپر نیب کے کیسز تھے، اور وہ لوگ جنرل مشرف کے پاس چلے گئے این آر او آنے سے پہلے. ان کے سارے کیسز ختم ہو گئے، انہوں نے اپنی سزائیں بھی معاف کرا لی. برے لوگ تھے. برے لوگ تھے، بالکل برے لوگ تھے. لیکن اگر ہم نے این آر او کیا اور اس میں یہ تھا کہ جو کیسز ثابت نہیں ہو سکے ہیں تو وہ امریکہ نے کہا میں کروا دیتا ہوں. نہیں اس میں تو یہ آپ کے جو ڈی جی آئی سے کون تھے سر؟ یہی تھے. کون تھے؟ کیانی صاحب تھے، جو بھی تھے.
ہاں تو برا میں کیا. یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے آن ارے بورڈ تھے. صاحب انہوں نے برا کیا. جنرل مشرف آپ کے آرمی چیف تھے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لوٹ میں سب ملے ہوئے تھے. وہ تو ہم سمجھ گئے. لوٹ نہیں ہے نا. اس کے بعد بھی دیکھیں، اس کے بعد اگر این آر او غلط تھا تو سپریم کورٹ کا جب آرڈر آیا وہ سارے کیسز چل گئے، شروع ہو گئے کیسز. جی وہ سارے کیسز جو ہماری لیڈرشپ کے خلاف اسپیشلی تھے، جن کی ججمنٹس آ گئی ہیں، وہ سب بری ہو گئے ہیں، کوئی ثابت نہیں ہوا. تو پھر پرابلم کیا ہے؟ میں یہی تو آپ سے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں بری چیز نہیں تھی. بہت بری بھائی چیز تھی. این آر او کے لیکن این آر او بہت بری چیز تھی. نہیں، این آر او اس لیے میرے باپ نے، کیونکہ این آر او امریکہ نے کروایا تھا. اور میں یہ جانتا ہوں کہ جب کوئی تیسری قوت بیچ میں پڑتی ہے وہ اپنا فائدہ اٹھاتی ہے، خاص طور پہ اگر وہ قوت امریکہ ہو. دیکھیں اگر مفت میں نہیں کراتا. اگر اس کی مجھ سے کوئی محبت نہیں ہے. اگر نہیں تو پاکستان کے معاملات اگر آپ نے این آر او نہ کیا ہوتا تو میں میمو پہ شک کرتا. این آر او کی وجہ سے مجھے میمو پہ یقین ہے. اب یہ ہم میں پہ بیٹھ کے بولوں دعوے سے کہ نہیں جی مداخلتیں نہیں ہوتی اور کسی کی انٹرونشن نہیں ہوتی، یہ مفادات سب کے ہوتے ہیں. ابھی سے نہیں، ابھی سے نہیں، جب سے پاکستان بنا ہے اس ملک کے جو ہمارے رہنما جو بھی رہے ہیں وہ مختلف دنیا کی جو طاقتیں تھیں ان کے ساتھ بات چیت کرتے رہے ہیں. ان کے یقیناً نہیں کریں گے، فارن پالیسی رکھیں گے، بالکل بات چیت کریں گے، لیکن اپنی ٹرمز پہ آپ کمپرومائز نہیں کریں گے. این آر او پہ کمپرومائز کیا آپ نے؟ کچھ نہ کچھ تو دیا بدلے میں. کیا دیا تھا؟ سب کچھ تو جنرل مشرف پہلے سنیے، میاں صاحب یہاں پہ آئے امریکہ کے کندھے پہ، محترمہ آئی امریکہ کے کندھے پہ. یہ تو برا ہوا ہی اگر آئے، بہت برا ہوا. نہیں اگر یہاں پر آئے امریکہ کے کندھے پہ آنا برا ہوا میرے بھائی. اگر یہاں پر امریکہ کے کندھے پہ آنا برا ہوا. اگر یہاں پر ایک فوجی ڈکٹیٹر بیٹھا ہے. سر یار سنیے، ڈکٹیٹر یہ اب یہ نہیں بکتا. آپ یہ بتائیں پرفارمنس، صرف پرفارمنس بتائیں. میں آپ بھلے جتنی بات کر لیں، میں صرف آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، جب آپ کے ملک کی جوڈیشری آپ کو ریلیف دینے کو تیار نہ ہو، جب آپ یہاں لڑیے، آن گراؤنڈ لڑیے. ہم لڑے ہیں نا، اور کون لڑا ہے؟ این آر او کرنے امریکہ کے پاس گئے آپ. این آر او امریکہ کے بغیر کرتے میں ساتھ سلام کرتا. امریکہ کی انوالومنٹ ان مائی ڈومیسٹک میٹر از اے کرائم اینڈ اے سن. سب کا صرف امریکہ پھر سعودی عرب کا بھی ہے، بالکل یو اے ای کا بھی ہے، سب کا ہے نا. میں کب دلیل کر رہا ہوں؟ یہ طے کرنا چاہیے یو اے ای کون بھاگا جاتا ہے؟ سعودی عرب کون بھاگا جاتا ہے؟ میاں صاحب بیٹھے آج بیٹھ کے یہ ساری چیزیں طے کرنا چاہیے. آپ لوگ کمزور ہو کے یوں ہی بھاگتے، میں تو نہیں بھاگا بھائی. یہ بد نصیبی ہماری. اب پرویز مشرف صاحب وہاں بیٹھے ہوئے، اب پرویز مشرف صاحب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ چکر کا تو چیف جسٹس نہیں ہے اپنی بحالی کے لیے لوگوں کو کہنے کے لیے. آپ سے کیا کہنا ہوں تو آپ مانے کہ آپ سارے ایسے ہی. میں کہہ رہا ہوں ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں میرے بھائی. ہم کوئی آسمان سے اترے ہوئے فرشتے نہیں ہیں. تو پھر آپ ہم اپنے آپ کو فرشتہ کہتے بھی نہیں ہیں. نہیں، آپ تو کہتے ہیں آپ سیوین ہیں اس ملک اور قوم کے. نہیں، ہم جمہوریت کے لیے لڑتے ہیں. سر اچھی حکومت کے لیے لڑیے. جمہوریت خالی ایک طرز الیکشن ہے. اس کے علاوہ جمہوریت کو آپ نے گالی بنا دیا اس ملک میں. جمہوریت سے فرق نہیں پڑتا، طرز الیکشن ہے. الیکشن کے بعد جو کرتے ہیں صرف وہاں سے ایک سلسلہ پکڑیے. الیکشن کے طریقے پر مت بحث کیجیے. آپ یہ بتائیے آپ نے اس کے بعد کیا کیا؟ نہیں، لیکن اس کے بعد اگر آپ کے جو دیگر ادارے ہیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جیسے ابھی تو آپ کی کمزوری ہے. ابھی سے ان کو پتا ہے آپ کی کمزوری ہے. ہماری نہیں، پوری ساری آپ کا سیکرٹری ڈیفنس کہتا ہے کہ آئی ایس اور فوج میرے بس میں نہیں ہے، تو آپ نہ چھڑ دو. نہیں، اسی بات پہ پرائم منسٹر صاحب نے وہ کل اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ سیکرٹری ڈیفنس نے جو بھیجا ہے وہ ان کی اپروول کے بغیر بھیجا ہے. اس پر انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہمارے انڈر میں آتے ہیں. تو بھائی کیوں بھیجا انہوں نے؟ تو اس کے خلاف کریں گے ایکشن. یہ تو جس طرح سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ نے چیف جسٹس کے دباؤ میں آ کر آرڈر کیا تھا پرائم منسٹر کی مرضی کے بغیر ان کے خلاف آپ کی گورنمنٹ کے فیلئرز ہیں. آپ کی گورنمنٹ خود بتا رہے ہیں میری مرضی کے بغیر چل رہا وہ تو نکالے باہر. سازشیں ہو رہی ہیں، کیا نہ ہے. آپ لوگوں کی ایگزیکٹو کی کمزوری ہے. یہاں پولیٹیکل پارٹیز آپ کی کمزور ہیں، آپ کی حکومت. میں مانتا ہوں چھوڑیں، میں مانتا ہوں چھوڑیں اپنی کمزوری کا، چھوڑیں تاکہ وہ آگے اور مسلط ہو کے بیٹھ جائیں. تو آپ کا ملک کا باجا آپ نے بنا دیا، اس کی کھٹیا کھڑی کر دی. ملک کا باجا بجا دیا آپ نے سر، بس وہ پیپا نہیں بجا دی. سر یہ جنہوں نے فرمایا کہ ان کو کیسے پتا، وہاں پہ میں وہیں سے واپس 15 منٹ پیچھے ریوائنڈ کروں گا. ان کو کیسے پتا، ان کو کیسے پتا. میں یہ جانتا ہوں کہ اگر میں نے بندہ پھڑکایا ہو اور میں عدالت پہنچ جاؤں اور آرگیومنٹس مجھے دکھ رہی ہیں کہاں جا رہی ہیں، مجھے بہت پہلے پتا ہوگا کہ بھیا یہ میں ٹنگنے والا ہوں. کریکٹ؟ دیکھیں میں تھوڑا سا اس کو جس سینس میں یہ بات ہوتی ہے اور ہو رہی ہے، مجھے نہیں پتا کہ جنرل گل نے کس سینس میں یہ بات کہی ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جب اس وقت جو یہ میمو گیٹ کا مسئلہ چل رہا ہے تو اس پہ حسین حقانی صاحب خود کہتے ہیں کہ جی اس کی انکوائری ہونی چاہیے. مس آسمہ جہانگیر کہتی انکوائری ہونی چاہیے. پٹیشنر نواز شریف صاحب، ان کے وکلا، مطلب یہ کامن گراؤنڈ ہے. کامن گراؤنڈ یہ ہے کہ انکوائری تو ہونی چاہیے. اب جو ڈسپیوٹ آ رہا ہے وہ کہاں آ رہا ہے میں آپ کو بتاؤں، جو میں سمجھاؤں. پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ جناب یہ انکوائری جو ہے ہم نے ایک پارلیمان کی کمیشن بنائی ہوئی، کمیٹی بنائی ہوئی اور وہ انکوائری کر رہی ہے، جبکہ نواز شریف صاحب اور سپریم کورٹ یہ کہتے ہیں
کہ اس کا فیصلہ تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن اس کی انکوائری ایک جوڈیشل کمیشن یا لوکل کمیشن سپریم کورٹ اپوائنٹ جیسے طارق کھوسہ کو کیا تھا، اب وہ یہ سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کسی عدالتی ونگ سے، عام سے، ججز سے اس کی انکوائری کرا سکتے ہیں اگر آپ لوگ کنسینٹ دیں۔ تو اس پہ اگر میں نے پہلے ہی بات کی کہ اس قسم کی چیزیں تو حکومت کے خلاف نہ صرف یہاں بلکہ پوری دنیا میں آتی ہیں، اور حکومت اگر اس وقت تھوڑا سا صحیح کچھ فیصلے کر لے، مثال کے طور پہ جب یہ ہوا تھا اس دن ڈے 1 ایک جوڈیشل کمیشن حکومت بنا دیتی۔ ہمارے پاس ایک اسٹیچوٹ ہے، ٹھیک ہے، 1958 کا انکوائریز کا، جوڈیشل انکوائریز کا، جیسے یہ بے نظیر صاحبہ کا ثانیہ کارساز تھا اس کا تھا، یہ جو ایبٹ آباد کمیشن میں ہے، حمود الرحمان کمیشن ہے، سو آن سو فورتھ، اس پہ حکومت جو ہے اگر یہ اسی وقت یہ ایک جوڈیشل کمیشن بٹھا دیتی تو شاید اس نہج تک بات نہیں آتی۔ لیکن ایون ناؤ ابھی بھی کچھ بگڑا اس لیے نہیں ہے، کسی کا کچھ نہیں بگڑا، کیونکہ سپریم کورٹ نے ابھی کوئی فیصلہ کرنے نہیں جانا۔ سپریم کورٹ نے ایک پری ٹرائل انویسٹیگیشن کروانی ہے، تمام فریقین کے جوابات موجود ہیں، ایک کمیشن اپوائنٹ کر کے جو وہ شاید سپریم کورٹ کرے گی، لاسٹ ٹائم تو انہوں نے کیا تھا، اس پہ انکوائری ہو، انویسٹیگیشن ہو، اور اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہو۔ سپریم کورٹ کسی پہ رسپانسبلٹی اس جورسڈکشن میں فکس بھی نہیں کر سکتی۔ کل جو انہوں نے فرمایا کہ ایبٹ آباد کمیشن نے جو الٹا ہم سے ویزے پوچھنے شروع کر دیا، وہ تو بتایا کہ اسامہ کے ویزے کہاں سے، وہ اپنے اسکوپ کی انکوائری کے باہر نہیں آنا چاہتی کوئی بھی گورنمنٹ۔ نیب کا چیئرمین لگائے تو کبھی میاں صاحب نہیں مانتے، کبھی یہ نہیں مانتے، ڈی جی ایف آئی اے لگائیں تو کبھی یہ نہیں مانتے، کبھی وہ نہیں مانتے، کمیشن لگائیں تو کبھی یہ نہیں مانتے، کبھی وہ نہیں مانتے۔ میں گزارش کروں، جو 18ویں ترمیم میں انٹینشن اچھا تھا کہ جناب جو بھی نیب کا چیئرمین ہوگا تو وہ گورنمنٹ کی اور اپوزیشن کے لیڈر کی مشورے سے لگے گا، لیکن ہمارے یہاں یہ ورکبل نہیں ہے کیونکہ اتنا زیادہ تضاد ہے کسی بھی چیز میں۔ اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ تضاد ہے کہ رسک ہے، دونوں چیزیں نا، مطلب ایک آدمی کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا آدمی کچھ کہہ رہا ہے، دونوں پارٹیوں کا رسک بھی تو بڑا ہے نا، دونوں پارٹیوں کا رسک بھی بہت بڑا ہے، اور دونوں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پی ٹی آئی بڑے جلسے جلوس اور سونامی کی باتیں کر رہی ہیں، آج بھی جو بڑی پارٹیاں ہیں، دو اگر سلیکشن ہو پورے پاکستان میں، دو بڑی پارٹیاں تو یہی ہیں، پیپلز پارٹی نمبر 1، نواز شریف کی پارٹی نمبر 2، اس کے بعد کچھ ہوتا ہے تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو آج بھی اگر کوئی اس قسم کی جو امینڈمنٹس یہ 18ویں ترمیم سے لائی ہیں، جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کی امینڈمنٹ جو آئی ہے کہ پارلیمانی کمیٹی میں ہوگی، یہ ورکبل نہیں ہے، معذرت کے ساتھ یہ بالکل ورکبل نہیں ہے، اور اس کے اندر اگر اس وقت کا پرانا سسٹم ہوتا جس میں جوڈیشل اپوائنٹمنٹس بھی یا نیب کا چیئرمین بھی، تو شاید ان کو آج اتنا پرابلم نہیں ہو رہا ہوتا اور چل رہا ہوتی، گاڑی چل رہی ہوتی۔ اس وقت تو بڑی کرائسس کی سچویشن ہے۔ صحیح صاحب 5 منٹ ہیں اور میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ کو قطعاً انٹرپٹ نہیں کروں، جی بڑی بات کھل لکھ کی بات، لیکن اس میں میری 2 گزارش ہے۔ لاجک جو کامن انسان کی لاجک ہے، اس کی بنیاد پہ جو سیاسی جملے ہیں ان سے پرہیز فرمائیے، اور خدا گواہ یہ گواہ ہیں، میں چپ رہا ہوں، بڑی بات، تقریباً 4.5 پونے 5 منٹ ہیں۔ جی بڑی یہ سارے الزامات جو آپ کے اوپر ہیں، ساری جو ایک خلق خدا چلا رہی ہے، مطلب چیخیں نکل گئی ہیں، ملک آپ کہہ رہے ہیں کہ باجا نہیں بجا، مطلب پی آئی اے کے جہاز میں 3 دن پہلے بیٹھا ہوں، خدا گواہ میری ماں میں خدشہ جانماز پہ بیٹھی تھی کہ بس پہنچ جا لونڈا گھر، ٹھیک ہے۔ ریلوے کا حشر کیا ہے، مطلب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، اسٹیل مل کا، این آئی سی ایل، کوئی چیز آپ اٹھا کے دیکھ لیں 4 سال میں اس کا مطلب بیگ پائی بجا دیا آپ نے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی پیرائی میں رہ کے آپ جو کہنا چاہتے ہیں، میں یہاں خاموشی سے بیٹھا ہوں۔ دیکھیں، میں یہ تو یہاں بیٹھ کر نہیں کہوں گا کہ ہماری حکومت کوئی آئیڈیل گورنمنٹ ہے، اور جو ماضی میں جو نمائندے آ کر بیٹھتے تھے حکومتوں کے، خاص طور پر جنرل مشرف کے دور میں، انہوں نے کبھی مان کے نہیں دیا۔ چیف جسٹس اریسٹ تھے، ان کے انفارمیشن منسٹر کہتے تھے نہیں وہ اریسٹ ہی نہیں ہے، ان کو تو آزاد ہے، جب مرضی سے چلے جائیں۔ میں ان میں سے نہیں ہوں، میں اس چیز کو بالکل تسلیم کرتا ہوں کہ ایشوز ہیں، گورننس جس طرح کی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے، لیکن جو کرائسس اس گورنمنٹ نے فیس کیے ہیں شروع سے، 2008 سے جب سے ہم آئے ہیں، مختلف طریقوں سے لوگوں نے تاریخیں دینا شروع کر دی پہلے ہی سال سے کہ جی ابھی 3 مہینے میں جا رہے ہیں، ابھی 6 مہینے میں جا رہے ہیں، ابھی اگلے مہینے میں چلے جائیں گے، اس طرح سے مستقل یہ چیزیں چلتی رہیں اور اس کو سٹیبل نہیں ہونے دیا گیا گورنمنٹ کو۔ اس کے بعد جو فائنینشیل کرائسس تھے، آپ کو یاد ہوگا جب 2008 میں اسحاق ڈار صاحب بنے تھے فائنانس منسٹر، اور انہوں نے جب سارے اکاؤنٹس دیکھے اور ریکارڈ انہوں نے جا کے کہا
کہ شوکت عزیز کی گورنمنٹ نے جتنے بھی فگرز آپ کو دیے ہیں وہ ساری غلط ہیں اور اس ملک کے خزانے میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ ملک چل نہیں سکتا, اکنامی ہماری کلیپس کر جائے گی, یہ آن ریکارڈ پر ہے. اور اس کے بعد پھر ڈالر کی قیمت بڑھی اور سارے ایشوز یہاں پر آئے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کا حکومت سے الگ ہونے کا بنیادی سبب اگر تھا تو وہ اسحاق ڈار صاحب کی جو ایک اسٹیٹمنٹ تھی, اس کے بعد انہوں نے حکومت چھوڑنا جو ہے مناسب سمجھا. اس کے باوجود بھی اس ملک کی معیشت کو کسی نہ کسی طرح سے چلایا کہ 3-4 بڑے میں آپ کو چیزیں بتاؤں. ایک تو وار اینڈ ٹیرر آپ کی کنٹینیو چل رہی ہے, وہ اپنی جگہ ہے. اس کے بعد مالاکنڈ کا جو آپریشن ہوا, 30 لاکھ لوگوں کو کس طرح نکالا اور پھر واپس اپنی جگہ شفٹ کیا. پھر اس کے بعد پچھلے 2 سالوں سے جس طرح سیلاب اور برساتوں نے تباہی مچائی یہاں پر, وہ کوئی چھوٹے مسئلے نہیں تھے. یونائٹڈ نیشنز نے بھی یہ ریئلائز کیا اور ریکگنائز کیا کہ یہ جو یہاں پر تباہی ہوئی ہے وہ شاید دنیا میں بہت کم ملکوں میں اس طرح کی تباہی آئی ہے. اس کے باوجود بھی اس حکومت نے کچھ نہ کچھ کوشش کی کہ ان لوگوں کو دوبارہ سے ری سیٹل کریں, کسی طرح سے ان لوگوں کو وہاں پر واپس لے کر آئیں. میں آپ مسکرا رہے ہیں, میں نے پہلے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا میں چپ رہا ہوں, لیکن آپ مجھے چپ رہنے نہیں دے رہے. نہیں, سیلاب کا پی آئی اے سے کیا تعلق ہے بھائی؟ نہیں, میں آ رہا ہوں نا, میں نے تو پہلے ہی کہا کہ ایشوز ہیں. 8,000 لوگوں کو اٹھا کے آپ نے 10 سال کی تنخواہیں دے دی, اس کا سیلاب سے یا وار آن ٹیرر سے کیا تعلق؟ نہیں, 8,000 پی آئی اے کے تو نہیں ہے نا. کس کے تھے؟ ریلوے اور پی آئی اے کے ملا کے کتنوں کی 10 سال کی تنخواہ؟ ریلوے میں نہیں ہے. 10 سال کی تنخواہ نے کس کو دی؟ ٹوٹل جو آدمی تھے 10 سال کی تنخواہ ٹوٹل زیادہ صدر صاحب نے کھڑے ہو کے تقریر فرمائی تھی. نہیں, ٹوٹل جو تھے پی آئی اے کے وہ ملازمین تھے, کس کے تھے وہ؟ پی آئی اے کے تھے نا. نہیں, پی آئی اے میں تو ریگولر کیا لوگوں کو, لوگ آلریڈی تھے ہمارے بچے جو نکلے ہوئے تھے 10 سال کی بیک لاگ کی تنخواہیں نکالی نہیں ہے میرے بھائی. کتنے؟ کچھ 100 ہو گئے. کتنے؟ 7,000 ہیں ٹوٹل, لیکن سب پی آئی اے میں نہیں ہیں. مختلف جگہوں پہ پورے ملک کے جتنے آپ کے ادارے ہیں اس کو ملا کے 7,000. کنگلی قوم کا یہ لیکن نہیں, میں تو اس بات کو ڈیفینڈ کرتا ہوں کہ ہونا چاہیے. بات یہ ہے چاہے ادارہ ایونچولی اللہ کا کرم بند ہو گیا. نہیں, میری بات سنیں, الحمدللہ میری بات سنیں سر. اگر مجھے آج اس بنیاد پر نوکری سے نکال دیا جائے کہ میں پیپلز پارٹی کا ہمدرد ہوں, ہر پارٹی کیا یہ میرا نہیں, ہم نے نہیں کیا, ہم نے نہیں کیا. آپ کہتے ہیں پیپلز پارٹی نکال دی, ہمارے نکال دی. ہم نے نہیں کیا. میں آپ کو فرق بتاتا ہوں, میں آپ کو فرق بتاتا ہوں. جی فرمائیے. اس کے بعد اس حکومت نے صرف لوگوں کو ریسٹیٹ نہیں کیا, لوگوں کو ریگولرز بھی کیا ہے. ویری گڈ. اور ریگولرز وہ لوگ ہوئے ہیں جو جنرل اب بیچ کے دکھاؤ. نہیں, جنرل مشرف کے 7-8 سال کے دور میں بھرتی ہوئے وہ پیپلز پارٹی کے جالے نہیں ہیں وہ لوگ. پی آئی اے کے اندر تو وہ تو ظلم کر گئے تھے, آپ نے اس ظلم کو ختم کرنا تھا. ظلم نہیں ہے میرے بھائی, ظلم نہیں ہے نا. انسٹیٹیوشن پہ تو ظلم ہے. میری بات تو سنیں نا پوری. آپ نے کہا تھا آپ نہیں کریں گے, دیکھیں وہ مجبور کر رہے ہیں نا. نہیں, آپ کنٹینیوسلی کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر جنرل مشرف نے کسی آدمی کو کانٹریکٹ پر پی آئی اے میں ملازم رکھا تو اس ملک میں قانون موجود ہے کہ 90 دن جب پورے ہوں گے تو وہ پرماننٹ امپلائی ہوگا. جو آپ لوگوں نے بنایا ہے ہم نے نہیں, یہ پرانا بنا ہوا ہے, 68 کا ہے. تو بدل ڈالیے. 69 سے بنا ہوا ہے. تو بہتر کر لیجیے. اس ملک کے غریبوں کا حق نہیں. صحیح بات ہے, ان سے ووٹ لینا آپ نے, ان کو کوئی نہ کوئی چکر چلائیں گے غریبوں کو. یہ اس وقت کا قانون ہے کہ ان کو ہونا ریگولر. ہم نے ان لوگوں کو جو جنرل مشرف کے کاف لیگ کے دور میں بھرتی ہوئے ان کو ریگولر کیا. وہ تنخواہیں پہلے لے رہے تھے پی آئی اے سے, ہم نے کوئی دوبارہ نئے نہیں رکھے. وہ اس طرح یہ اور اداروں میں بھی لوگ تھے. تو ہم نے یہ کام بہرحال کیا اور اس پہ ہمیں فخر ہے, چاہے آپ اس کو بھلے کرٹیسائز کرتے رہیں. تو اس طرح ادارے ان چیزوں سے کمزور نہیں ہوئے ہیں. اور جن اداروں سے, میں آپ کو اور مثالیں دیتا ہوں, جن اداروں سے پچھلے دور میں 5-5 ہزار لوگوں کو نکال دیا گیا نا, ان اداروں کا بھی سیلری بل آج آپ جا کر چیک کریں تو وہ اس وقت سے زیادہ ہے جو وہ 5,000 لوگ وہاں کام کر رہے تھے. ہوا یہ ہے کہ جو آدمی 50,000 لے رہا تھا اس کو تو یہ لے گئے 25 لاکھ کے اوپر, اور جو بیچارہ 5,000-6,000 تنخواہ لیتا اس کو نوکری سے نکال دیا. تو یہ جو تفریق ہے, ظاہر ہے ہم اس پہ لڑتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا کام کرتی ہے ہماری حکومت. اگر کسی جی تھینک یو, تھوڑا وقت نہیں رہا. پروفیسر صاحب بہت شکریہ. جاتے جاتے بہت مختصر میں ایک بات کہوں گا, انہوں نے صحیح فرمایا. بڑے مشکل حالات میں ان کو ملک ملا تھا, بڑے مشکل حالات کا ان کو سامنا رہا, وار آن ٹیرر وغیرہ وغیرہ قسم کی چیزیں کا بات کرتے رہے. لیکن میرا ذاتی موقف, اور کیونکہ اینکر ہوں, میرا حق ہے کہ آخری بات کہہ کے میں خداحافظ کہہ دوں. میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر وار آن ٹیرر یا ٹیررزم پاکستان میں ہو رہا ہے تو غربت اور جہل کی وجہ سے ہو رہا ہے, اور غربت اور جہل کے ذمہ دار الحمدللہ یہی لیڈر ہیں. اگر پاکستان میں کوئی مشکل ہے, فلڈ آ رہا ہے, تو اس کے ذمہ دار الحمدللہ یہی ہیں, کیونکہ آج تک انہوں نے بند نہ بنا پائے ایک بھی. اگر ملک میں ادارے برباد ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جاب اپرچونٹی نہیں ہے, انڈسٹریلائزیشن زیرو ہے, اس کے ذمہ دار یہی لیڈر ہیں. میں ایک پارٹی نہیں, یہ ماضی کے جتنے لیڈر ہیں. پرویز مشرف صاحب ماشاءاللہ جم کے اس میں شامل ہیں. سلطنت مشرفیہ نے بھی ایک سکول نہیں بنایا نیا, علاوہ اپنے عزیزوں اور اقارب کو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا سب سے بڑا سکول سسٹم دے گا وہ جاتے جاتے. اگر جہالت ہے, اگر مفلسی ہے, اگر بھوک ہے, یہی سارے لیڈر ہیں. اور اگر آپ ابھی بھی یہ ادھر کی ادھر کی سن کے, وزیر اعظم صاحب نے ایڈونچرزم کر دیا, ادھر سے اس نے ایڈونچرزم کر دیا, سے اس نے بیان دے دیا, میری التجا آپ سے ہے, عقل و دانش کا استعمال کیجئے اور بات کو سمجھیے. کسی نے کچھ بھی نہیں کیا, نہ کسی نے کچھ کہا, بس آئے وقت گزارا, کبھی باہر چلے گئے, کبھی سعودی عرب, تو کبھی دبئی, تو کبھی فرانس, پھر آئے گھوم گھام کے 2-4 سال کام کیا, پھر نکل لیے. اللہ نے چاہا تو 2018 میں پھر یہ ہو رہا ہوگا انشاءاللہ. اجازت دیجیے.